Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is story writing. The particular story is kindness of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, काइंडनेस कहते हैं शफकत, मेहरबानी, ठीक है, शफकत या मेहरबानी, ठीक है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफकत, ठीक है। तो इसकी ये स्टोरी है, हमने इससे पहले भी एक स्टोरी पढ़ा था, फार्मर एंड सन्स, ठीक है। चार स्टोरियां इसमें इंक्लूड है आपके इस मंथली में। तो इसमें सेकंड नंबर पे ये स्टोरी है काइंडनेस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ। इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रो बनाए हैं, तो किसी भी चीज की वो इंट्रो पहले हम लिख देते हैं। तो द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, पीस बी अपॉन हिम मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनाइटेड द मुस्लिम्स, यूनाइटेड मुत्तहिद करना, एक करना, ठीक है, द मुस्लिम्स इनटू अ वंडरफुल ब्रदरहुड, वंडरफुल हैरान कुन, ठीक है, ब्रदरहुड भाईचारा, ठीक है। तो हुजूर, पूरी लाइन पढ़ता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक हैरान कुन भाईचारगी के रिश्ते में लाया, ठीक है। दे वर सिंसियरली डिवोटेड टू वन अनदर, ठीक है, सिंसियरली, ठीक है, मुखलिस होके कोई काम करना, एंड मेड एवरी सेक्रीफाइस फॉर अदर मुस्लिम्स, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ जो है खुलूस से पेश आते थे, ठीक है, और एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे, ठीक है। किसकी वजह से? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और तबलीग की वजह से, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। अब यहाँ से आगे काइंडनेस की एग्जाम्पल देने के लिए स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कि ये बताया जा रहा है इन लाइनों में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जो है इंसानों के साथ मेहरबान नहीं थे, बल्कि जानवरों पे भी, सब पे, यानी दुनिया की जो जितनी मखलूक़ात हैं इन सब के साथ मेहरबानी फरमाते थे। तो एक इसी तरह से एक कहानी जो है यहाँ लाई गई है। वंस the holy prophet, peace be upon him, went out on a journey along with some of his companions, ठीक है। जर्नी कहते हैं ज़मीनी सफ़र, ठीक है, जमीन पे हम जो सफर करते हैं उसको कहते हैं जर्नी। तो वंस, एक दफा, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट आउट, चले गए, ऑन अ जर्नी, सफर पे चले गए, अलोंग विद सम ऑफ हिज कंपेनियंस, कुछ अपने दोस्तों के साथ, यानी सहाबा के साथ। तो कंपेनियन कहते हैं साथी, दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेनियन का मतलब होता है सहाबी, ठीक है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। तो along with some of his companions, birds were singing and chirping joyfully, ठीक है। तो एक जगह जो है परिंदे जो है वो बड़े खुशी से चहचहाते थे, ठीक है। तो one of the companions of the holy prophet, peace be upon him, saw a nest in a bush, ठीक है, bush होता है झाड़ी, ठीक है, दरख्तों की झाड़ी जो होती हैं। तो इनमें से एक सहाबी जो हैं, इन्होंने किसी झाड़ी में जो एक घोंसला देखा, ठीक है। इट वॉज द नेस्ट ऑफ स्पैरोस, ठीक है, एंड देयर वर टू स्पैरो चिक्स इन इट, ठीक है। तो ये जब करीब जाके देखते हैं तो वो घोंसला जो है वो एक चिड़िया का था, ठीक है, और वहां अंदर चिड़िया के दो बच्चे थे। स्पैरो चिक्स का मतलब चिड़िया के बच्चे वहां नेस्ट के अंदर थे, यानी घोंसला के अंदर बैठे हुए थे। ही पिक्ड अप द यंग स्पैरो, तो यंग स्पैरो का मतलब भी चिक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक वहां से उठाया, बच्चे को उठाया, हाथ में लिया। All at once the sparrows came crying and began to fly over his head. तो जब जो ही उसने उठाया, ठीक है, इसके बाद वो फौरन से उसके जो चिड़िया थे, ठीक है, जो उसके माँ बाप थे वो आए,
اور وہ اب کیا کہ چہچہانے لگے اور اس صحابی کے سر کے گرد چکر لگانے لگے. ٹھیک ہے, فلائی اوور ہز ہیڈ. ٹھیک ہے, سر کے گرد چکر لگانے لگے اور آوازیں نکالنے لگے. ٹھیک ہے, the holy prophet peace be upon him asked his companion why the sparrows were circling over his head. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا, ٹھیک ہے, تو صحابی سے پوچھنے لگے کہ یہ جو ہیں یہ چڑیا یہ چکر کیوں لگاتے ہیں, آپ کے سر کے گرد کیوں چکر لگاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے. ٹھیک ہے, تو اب آگے کر دیتے ہیں, یہ تھوڑا سا نیچے آئے ہے دوسرا پیراگراف. یہ ہیں فرسٹ سیکنڈ ہم نے پڑھا, تھرڈ پیراگراف ہے. He told the holy prophet peace be upon him that he had removed his young ones from their nest. ٹھیک ہے, تو he had کا مطلب ان صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے جو ہیں وہاں گھونسلے سے ان کے بچے اٹھائے تھے. remove their young ones. ٹھیک ہے, young one کا مطلب ان کے بچے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے گھونسلے سے ان کے بچے اٹھائے ہیں. the holy prophet peace be upon him was greatly moved. ٹھیک ہے, greatly moved یہ پورا ایک ایکسپریشن ہے, اس کا مطلب ہے ناراض ہونا. ٹھیک ہے, پر کسی بات کا پسند نہ فرمانا. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں فرمائی یا اس بات پہ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے, he peace be upon him felt sorry for the poor little birds and advised his companion to put back the baby sparrow in its nest at once. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور صحابی سے کہا کہ فوراً سے ان بچوں کو اپنے جو گھونسلہ ہے ان کا اس میں چھوڑ آئے. ٹھیک ہے, تو صحابی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اٹھے اور which he did اور ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے, جا کے بچے جو ہے وہ گھونسلے میں چھوڑ آئے. The sparrows felt happy and cried no more. ٹھیک ہے, اب جو وہ چڑیاں تھیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کوئی آواز اور کوئی جو ہیں سر کے اوپر چکر لگانا اب بند کر دیا کیونکہ ان کے بچے اب آ گئے تھے. ٹھیک ہے, the holy prophet peace be upon him was kind and affectionate. ٹھیک ہے, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, affectionate. ٹھیک ہے, رحم کھانے والے. not only to human beings. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف جو ہے انسانوں کے لیے شفیق و مہربان نہیں تھے بلکہ but also to all creatures of the universe. ٹھیک ہے, لیکن تمام جو دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے ساتھ مہربان تھے, شفیق تھے. ٹھیک ہے, یہاں begins human beings but ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے سلیکٹ کیا نا یہ آپ لکھتے ہوئے بٹ کر دے, BUT بٹ لکین والا. ٹھیک ہے, وہ غلطی سے H لکھا گیا, ہٹ نہیں ہے بٹ ہے, BUT بٹ. Next, for this very reason God Almighty was pleased to bestow کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. ٹھیک ہے, offer to give something. ٹھیک ہے, bestowed upon him the title of benefactor of all the worlds. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے سربراہی فرمانے والے تھے, سرپرستی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سرپرستی دونوں جہانوں کے لیے جو رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے, تو اور سرپرستی فرماتے ہیں all the worlds کیونکہ تمام مخلوق کے ساتھ شفیق و مہربان تھے. The holy prophet peace be upon him also said God will not be kind to him who is not kind to others. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے God will not be kind to him. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ مہربان نہیں ہوتے ہیں, اس شخص کے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, who is not kind to others یعنی
جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی مہربانی نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. تو مورل بھی یہی ہے. اس سٹوری کا مورل جو آپ لکھیں گے اسی حدیث کو لکھیں گے، حدیث کو، God will not be kind to him who is not kind to others. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ مہربان نہیں ہوتے ہیں جو دوسروں پہ، یعنی دوسروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ مہربان نہیں ہوتے یا مہربانی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں سٹوری تھیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اس میں سے کوئی ایسی بات اگر آپ کو جو سمجھ نہیں آئی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی ورڈ ایسا ہو، کوئی ایکسپریشن ایسی ہو، تو اب جب میں آپ لوگوں سے کوشچن آنسر پہ آؤں گا تو آپ مجھ سے پوچھ کے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ہے اسی کو بھی، اب اسی کا بھی ہمیشہ کی طرح میں PDF آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جب میں وہ ہوم ورک کا پیج بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اسی طرح سے اپنی کاپیز پہ آپ نے لکھنا ہے. یہ میں نے کم کر کے بنائے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو لکھ کے وہاں پہ اپنے ساتھ نوٹ بھی رکھنا ہے. پراپر طریقے سے لکھیں گے. اب کیونکہ اس PDF سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں تو ذرا اس کے ساتھ لکھیں دھیان کے ساتھ کہ کوئی چیز سکپ نہ ہو، کوئی لائن یا کوئی ورڈ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہوا ہو، اسپیلنگ میں مسئلہ نہ آیا ہو. تو آرام سے بیٹھ کے آپ لوگ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا یہ اسٹوری سے متعلق. یہ اب ہو گئی ہیں. اب میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. تو آپ لوگوں کوئی سوال ہو تو آپ پھر مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ہینڈ ریز کریں. جس بچے کو سوال ہے وہ ہینڈ ریز کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی محمد حسنین، میں نے آن کر دیا، بتائے، بات کریں. سر یہ جو آپ نے اسٹوری یہ بھیجیں گے، یہ انگلش کی بک ہے، انگلش گرامر کمپوزیشن، یہ 9th کی، جس میں یہ story بھی ہے. تو یہ سیم نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے؟ نہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. وہ الگ ہے. اگر آپ یہی میں بھیج رہا ہوں نا، یہ آپ لکھ لیں. اگر نہیں وہاں سے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سیم سٹوری ہے، لیکن اس میں ورڈنگ اور چیزیں جو ہیں یہ یہاں مختلف ہے، وہاں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی آسان کر کے ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی کوئی اور بچہ؟ جی ہینڈ ریز کر کے بتائے کسی کو کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی ہو، یا اس سے پہلے کوئی بات آپ اگر پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ لیں. بھی ٹائم ہے، میں ویٹ کر لیتا ہوں. جی عمر. سر اسکول کب تک کھلیں گے؟ سکول انشاءاللہ سے عید کے بعد. عید پہ نا، اب عید کی آگے چھٹیاں آئیں گی تو عید کے بعد جو ہیں آپ آ جائیں گے، سکول کھلیں گے. جی اور کوئی بچہ؟ نہیں ہے کوشچن کوئی؟
چلے میں آپ کی کاپیز دیکھ دیتا ہوں، کوشچن نہیں ہے تو کاپیز مجھے آپ شو کر دیں گے ایک دفعہ.